فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيها الناس اسمعوا قولي فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد يومي هذا۔ قابل ست کریم سامعین محترم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خطبہ حجۃ الوداع کسی بھی مسلمان سے تعارف کا محتاج نہیں ہے اور کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے۔ جس سال آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کیا، بعض روایات کے مطابق 1.25 لاکھ کے قریب صحابہ کرام یا 1 لاکھ سے کچھ زائد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت میں حج کی سعادت حاصل کی۔ اس سال اس موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف مقامات اور مختلف مواقع پر کئی ایک ارشادات فرمائے، اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ ایھا الناس، اے میرے صحابہ، اسمعوا قولی، آج کے دن کی میری باتیں عام روٹین سے زیادہ اچھے طرح سے سنیں، انتہائی غور کے ساتھ اور توجہ سے میری باتوں کو سنیں۔ فإنی لا ادری لعلی لا القاکم بعد یومی ھذا، کیونکہ مجھے ایسا خیال گزرتا ہے، مجھے ایسا گمان آتا ہے کہ جس خوبصورتی کے ساتھ اور جتنی کثرت تعداد کے ساتھ آج ہم ایک جگہ پہ جمع ہیں، ہو سکتا ہے کہ آج کے دن کے بعد اس طرح ہم مل نہ بیٹھ سکیں۔ یعنی آپ نے اشارتاً یہ فرما دیا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ میری آپ سے باتیں الوداعی باتیں ہوں، اس لیے ان کو انتہائی غور سے اور مکمل توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر ہمیں ایسا واعظ فرمایا، وجلت منها القلوب، سننے والوں کے دل ڈر کے مارے دہل گئے، ذرفت منها العیون، صحابہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر جو خصوصی احکامات اور ارشادات بیان فرمائے، انہی چند نکات کو آج کی اس بزم کے اندر ہم سننے سنانے کی کوشش کریں گے۔ یاد رکھیں کہ خطبہ حجۃ الوداع اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا پہلا اور آخری آپ کا حج ہے، اور اس کے اندر جو آپ نے خطبہ صحابہ کو ارشاد فرمایا، انسانی حقوق کے بڑے بڑے ٹھیکیدار اور بڑے بڑے علم بردار ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں، لیکن انسانی حقوق کا جامع اور سب سے منظم اور بہترین جو منشور ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خطبہ حجۃ الوداع کے اندر ارشاد فرما دیا۔ سب سے پہلا پوائنٹ جو آپ نے بیان کیا وہ یہ تھا کہ میرے صحابہ، آج کے دن اللہ نے تمہارا دین اسلام اس کی تکمیل فرما دی۔ نبوت کا وہ سلسلہ جو سیدنا آدم علیہ السلام سے چلا تھا، آج اس کے نبوت کے باب کو تا قیامت بند کرنے کا وقت آن پہنچا ہے۔
میری وہ دعوت جو غار حرا سے شروع ہوئی اور جس کی پہلی دعوت یہ تھی کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھنے پڑھانے سے جس دعوت کا آغاز ہوا، آج میری اس دعوت اور میرے اس دین کا تمام ہوا چاہتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورۃ الحج کی 3 نمبر آیت کریمہ تلاوت فرمائی، فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن اللہ نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا ہے۔ جتنے بھی احکامات اللہ نے میرے اوپر نازل کیے قرآن کی صورت میں یا میرے فرامین احادیث کی صورت میں نے وہ تم تک پہنچا دیے۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور اللہ نے اپنی نعمت تمہارے اوپر تمام کر دی۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور اللہ نے بطور دین اور بطور مذہب دین کو، اسلام کو تمہارے لیے پسند فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں 1 لاکھ سے زائد صحابہ کرام جب جمع ہوئے، ان کی موجودگی کے اندر آپ نے جب یہ معاملہ بیان کر دیا کہ اب دین کے اندر کسی قسم کی تشنگی باقی نہیں رہی، کوئی کمی، کوئی زیادتی کی ضرورت اسلام میں اب باقی نہیں رہی، قیامت کی دیواروں تک یہ عالمگیر مذہب اللہ نے مجھے دے کے بھیجا، چاہے وہی عرب ہے یا عجم ہے، کسی بھی خطے کا رہنے والا ہے، یہ جامع منشور اللہ نے دے دیا، اس کے مطابق زندگی بسر کرو، کبھی گمراہی تمہارے قریب ہی نہیں پھٹکے گی۔ صحابہ کرام نے جب یہ باتیں سنی دل و جان سے اس کو تسلیم کیا۔ برادران اسلام، لیکن افسوس کی بات یہ ہے آج بھی اس معاشرے کے اندر بے شمار جماعتیں، عقیدے، مسلک اور گروہ اس لیے اپنے حق ہونے کے اعلان اور دوسری مخالف جماعتوں کی تکفیر، تضحیک اور ان پر تنقید کرنے سے گریز نہیں کرتے، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ مکمل اعلان کر دیا کہ دین اسلام مکمل ہو چکا، چاہے وہ اپنے آپ کو اہل حدیث کہلواتا ہے اس کے لیے بھی اسلام مکمل ہے، چاہے کوئی اپنے آپ کو حنفی، دیوبندی، بریلوی کہلاتا ہے، شیعہ کہلواتا ہے، جس کی نسبت میری طرف ہے، تو فرمایا کہ اس کے لیے دین مکمل ہو چکا۔ ہم بڑے لوگوں کو دیکھتے ہیں وہ اپنی ذات برادری کے نام پہ، اپنے امام اور خطیب کے کہنے پہ، اپنے کسی بزرگ اور وڈیرے کے کہنے پہ دین اسلام کے اندر ٹوٹے لگانے کی، بڑی بڑی پچریں لگانے کی کوشش کرتے ہیں، اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ شاید یہ تاثر دینا چاہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ دین مکمل نازل نہیں کیا گیا، یا معاذ اللہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ دین تو پورا آ گیا تھا لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو آگے پہنچانے میں کوئی کمی چھوڑ دی، اور پھر اس وجہ سے اپنی منمانیاں کرتے ہوئے دین کے اندر مختلف قسم کی بدعات، خرافات، رسم و رواج، خاندانی، علاقائی اور مذہبی اور مسلکی معاملات کو اسلام کا نام دے کے اور یہ فکر لوگوں کے اندر پیدا کر کے کہ آخر یہ اسلام ہی ہے، آخر نیکی کا کام ہے، آخر اس میں منع کہاں پہ لکھا گیا ہے، آخر کر لیں گے تو حرج ہی کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فلسفی اور صحابہ کرام کو یہ منطق سمجھ نہ آئی کہ اپنی منمانیاں بھی کر سکتے ہیں، اللہ کے نبی کے نام پہ بڑی بڑی بدعات اور خرافات اپنے نام سے شروع کر کے اسلام میں ایڈ کر سکتے ہیں۔ لیکن پیارے بھائیوں، صحابہ کرام وہ پاک باد ہستیاں تھی جنہوں نے آپ کے یہ فرامین گرامی کو سنا اور کہہ دیا سمعنا واطعنا، پیارے نبی ہم نے آپ کی باتوں کو سن لیا، دل و جان سے تسلیم بھی کر لیا، اور ہم انشاءاللہ اسی کے مطابق زندگی بسر کریں گے۔ دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو پہلو بیان فرمایا وہ یہ تھا کہ انسانی مساوات کا تصور آپ نے لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ جاہلیت کے اندر لوگ ایک دوسرے کے اوپر فخر کیا کرتے تھے، بڑی ذات والا چھوٹی ذات کے لوگوں کو اپنے سے کم تر سمجھتا تھا۔ ہمارے معاشرے کی طرح ہو بہو وہی معاملہ تھا،
جیسے ہم بھی بعض لوگوں کو کمی کمینہ سمجھتے ہیں، اپنے خاندان کو اللہ سمجھتے ہیں، میں راجپوت ہوں، میں جٹ ہوں، میں شیخ برادری سے تعلق رکھتا ہوں، میں ارائی ہوں، میں بٹ ہوں، اپنے خاندان کو اعلیٰ تصور کیا جاتا ہے اور دیگر کئی اقوام اور خاندان اور قبائل کے لوگوں کو اپنے سے نیچ تصور کیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر اس بات کی تاکید بیان کی، فرمایا کہ یا ایھا الناس، اے لوگوں، یہ نہیں کہا کہ اے میرے صحابہ، عام لوگوں کے لیے اعلان کر دیا، قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے عالمگیر پیغام دے دیا، ان ربکم واحد، یاد رکھو کہ تم سب کا ایک رب اللہ ہے، وان اباکم واحد، تمام انسانوں کا باپ جناب آدم ایک باپ ہے، الا لا فضل لعربی علی عجمی، یاد رکھو کہ کسی عربی کو غیر عربی یعنی عجمی کے اوپر کوئی برتری حاصل نہیں، ولا لعجمی علی عربی، کسی عجمی کو کسی عربی کے اوپر کوئی برتری حاصل نہیں، ولا احمر علی اسود، کسی گورے کو کسی کالے پہ، کسی کاری رنگت والے کو کسی گوری رنگت والے پہ کوئی برتری حاصل نہیں، الا بالتقوی، اور قرآن کے الفاظ میں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، چاہے ابو لہب جیسا بڑا خوبصورت آدمی کیوں نہ ہو، قریش کا بڑا شاہ سوار کیوں نہ ہو، لیکن اگر اللہ کا باغی ہے، نافرمان ہے، کافر ہے، قرآن کہتا ہے سیصلی نارا ذات لہب، ان قریب یہ جہنم میں جانے والا ہے۔ اور دوسری جانب جناب بلال جیسے بظاہر کالی رنگت کے مالک کیوں نہ ہو اور بظاہری طور پہ موٹے موٹے ہونٹ ہیں اور چپکا ہوا ناک ہے، دنیاوی اعتبار سے لوگ کوئی اہمیت نہیں دیتے، غلام ہے، حبشے کا غلام ہے، لیکن میرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بلال، جنت میں جب میں نے سیر کی، جنت کے اندر آگے چلنے کی تمہارے قدموں کی آہٹ میں نے سنی۔ اسلام کے اندر ذات پات برادری کوئی معنی نہیں رکھتی، الا بالتقوی، تقوی کو اللہ کے ہاں معیار حاصل ہے۔ اللہ ہمارے اندر بھی تقوی پیدا فرما دے اور عام مسلمانوں کے بارے میں بھی ہمیں اسی طرح کے جذبات رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تیسرے پوائنٹ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بیان کیا کہ میرے صحابہ، ایک دوسرے کی جان، مال اور عزت بھی تمہارے اوپر حرام ہے، اس کو باطل طریقے سے رسوا اور پسپا نہ کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک طویل حدیث ہے، اس کے اندر آپ نے فرمایا کہ فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَحَرَامٌ عَلَيْكُمْ، میرے صحابہ، تمہارے خون، تمہارے مال اور ایک روایت کا الفاظ ہے تمہاری عزتیں آپس میں ایک دوسرے مسلمان کے لیے باطل طریقے سے ان کو پامال کرنا حرام ہے۔ کحرمت یومکم ھذا، جیسے آج یوم عرفہ کی حرمت ہے، فی بلدکم ھذا، مکہ شہر کی حرمت ہے، فی شہرکم ھذا، اور حرمت والے مہینہ ذی الحج کی حرمت ہے۔ فرمایا کہ یہ تمام جیسے حرمتیں ہیں ایسے ہی مسلمان کی حرمت بھی ہے، اس کو پامال نہ کیا جائے۔ وَسَتَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ، ان قریب ایک دور آنے والا ہے، ایک وقت آنے والا ہے، تم اپنے رب سے ملاقات کرو گے۔ فَيَسْأَلُكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ، تم اپنے آپ کو قریشی کہتے ہو، سادات سے تعلق کا نسبت کرتے ہوئے پھولے نہیں سماتے، لیکن اللہ نے یہ نہیں دیکھنا کہ کس خاندان سے ہو، تمہاری نسبت کس کی جانب ہے، کس گدی کے ماننے والے ہو۔ فرمایا کہ تمہارے رب نے سوال کرنا ہے میرے بندے اعمال کیا لے کے آئے ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاتون جنت، جگر گوشہ رسول سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سلام اللہ علیہا، ان کو بھی مخاطب ہو کے کہا تھا کہ میرے جگر گوشے، دنیا کے اندر میرا مال لینا چاہتی ہو لے لو، دنیا کے اندر جو مجھ سے فائدہ اٹھانا چاہتی ہو اٹھا لو، لیکن اگر یہ سوچ ہے کہ میں کوئی نیک عمل نہ کروں، قیامت کے دن میرا باپ اللہ کے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے اللہ کے عذاب سے بچا لیں گے اور جنت میں لے جائیں گے، تو فرمایا کہ میں اس وقت تمہارے سمیت پورے خاندان کے کوئی کام نہیں آ سکوں گا۔ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ بڑے بڑے مسلمان نامی گرامی نمازی جب دیکھتے ہیں کہ ایک وہ آدمی جس نے منہ چھیلا ہوا ہے اور پرلے درجے کا عیاش آدمی،
لیکن کہتا کیا ہے کہ میں سادات سے تعلق رکھتا ہوں، نہ نماز پڑھتا ہے، نہ چہرہ اس کا اسلامی ہے، نہ وضاحت اس کی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہے، لیکن سادات کی نسبت کوئی معنی نہیں رکھتی۔ قرآن مجید کے اندر رب تعالیٰ نے جناب نوح علیہ السلام، لوط علیہ السلام جیسے برگزیدہ پیغمبروں کے نام لیے اور فرمایا کہ ان کی اپنی بیویاں اپنے شوہروں پہ جو اللہ کے نبی تھے ایمان نہیں لے کر آئیں۔ فرمایا کہ ان کے شوہروں کا نبی ہونا اپنی بیویوں کے لیے کوئی معیار نہیں ہوگا، کوئی فائدہ نہیں دے سکے گا۔ وَقِيلَ ادْخُلَ النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ، لوط علیہ السلام، نوح علیہ السلام، یہ بھی سادات ہیں، خاندان ہے۔ فرمایا کہ ان کی بیویوں سے کہا جائے گا کہ آج دیگر گناہگاروں کے ساتھ تم بھی جہنم کا ایندھن بن جاؤ۔ یہ خوش فہمی میں نہ کوئی رہے۔ اللہ کے ہاں معیار تقویٰ ہے، اللہ کے ہاں نجات کا جو پیمانہ ہے وہ اچھے اعمال ہیں، اور اعمال کا بھی وہ پیمانہ ہے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کر دیا ہے۔ اپنی منمانیاں نہیں ہو سکتی، دین کے اندر اپنے من چاہی زندگی نہیں گزار سکتے، جو دل میں آئے کرنے لگ جائیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اسلام بھی اللہ کو وہ چاہیے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے ہیں۔ چوتھی بات، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ اعلان کر دیا، اے مسلمانوں، اے تمام انسانیت کے متعلقہ لوگوں، جاہلیت کے جتنے دستور ہیں، جتنے قواعد و قوانین ہیں، آج ان کو میں اپنے پاؤں حقارت سے ٹھوکر مار رہا ہوں۔ آج کے دن تمام کے تمام دستور اور پیمانے میرے پاؤں نیچے دفن کر دیے گئے۔ آج کے بعد جو دستور نافذ ہوگا وہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بنایا ہوا، اللہ کا آسمان سے اتارا ہوا قرآن کا نظام چلے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر ارشاد فرمایا، الا کل شیء من امر الجاہلیت تحت قدمی موضوع، میرے صحابہ یاد رکھو، جاہلیت کے جتنے بھی امور ہیں آج کے دن ان کو میں کالعدم قرار دیتا ہوں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ وَدِمَاءُ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعًا، زمانہ جاہلیت میں اگر کسی نے کسی سے خون کا بدلہ لینا تھا، قتل کا بدلہ لینا تھا، میں آج اس بدلے کو بھی کالعدم قرار دیتا ہوں۔ آج کے بعد کوئی مسلمان کسی سے خون کا بدلہ نہیں لے گا۔ وَأَنَّ أَوَّلَ دَمًا أَضَعُ مِن دِمَانَا دَمُ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ الْحَارِث، اور قربان جائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ، دنیا کے جتنے بھی وڈیرے ہیں، دنیا کے اندر بڑے بڑے سیاسی لیڈر میں نے اور آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھ رکھے، کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں، قول و فعل میں تضاد پایا جاتا ہے، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں میں تمہارے لیے سابقہ تمام دستوروں کو ختم کرتا ہوں، وہاں سب سے پہلے اپنے خاندان کے ایک نوجوان کا قتل میں اس کے بدلے کو کالعدم قرار دیتا ہوں، میرے خاندان میں سے کوئی اس کا بدلہ نہیں لے گا، لہٰذا میں تم کو بھی یہی حکم دیتا ہوں، آج کے بعد پرامن طریقے سے زندگی بسر کریں اور آپس میں کوئی کسی کے مال کو اور کسی کی جان کو پامال نہ کرے۔ پانچواں درس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر یہ فرمایا کہ آج کے دن سود کے معاملات کو بھی ختم کیا جاتا ہے۔ ہمیں یہ بات ذہن سے نکال دینی چاہیے کہ شاید سودی لین دین اور سودی کاروبار کی جو پرورش اور پروان ہے یہ ہمارے معاشرے میں چڑھی ہے، بلکہ یہ سودی کاروبار، یہ سودی لین دین زمانہ جاہلیت سے چلتا آ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وَرِبَ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ، جاہلیت کے اندر جتنے بھی سود کی اقسام رائج تھیں، آج کے دن تمام کے تمام سودی معاملات کا کلا کما کیا جاتا ہے۔ وَأَوَّلُ رِبًا أَضَعُ رِبَ الْعَبَّاسِ بن عبد المطلب، اور سب سے پہلے اپنے چچا عباس بن عبد المطلب کے سود کے کالعدم ہونے کا میں اعلان کرتا ہوں۔ جس نے ان کا قرضہ دینا ہے اصل رقم دے گا، سودی رقم کا میں خاتمہ کرتا ہوں۔ فَإِنَّهُ مَوْضُوعٌ كُلَّهُ، فرمایا کہ سود بلا شبہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ چھٹا درس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دیا کہ آپ نے دنیا کے اندر لوگوں کے لیے وراثت کا قانون متعارف فرمایا، بالخصوص خواتین کے لیے وراثت کے قوانین آپ نے نامزد فرما دیے۔ آج دنیا کے بڑے بڑے چیمپئن
اور خواتین کے حقوق کی علم برداری کا دعویٰ کرنے والے بڑے بڑے گماشتے جب بات دینے کی باری آتی ہے اس وقت بل میں منہ چھپاتے پھرتے. حالانکہ سب سے زیادہ اسلام نے عورت کو عزت دی ہے، اسلام نے سب سے زیادہ عورت کی حقوق کی پاسداری کی بات کی ہے. اور جو حقوق اسلام دیتا ہے آج بھی دنیا کے اندر جتنے بھی مذاہب پائے جاتے ہیں اسلام کے علاوہ کسی مذہب کے اندر عورت کو وہ تحفظات، عورت کو وہ حقوق حاصل نہیں ہے جو اسلام نے عورت کو حقوق دیے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان اللہ قد اعطى كل ذي حق حقا، اللہ نے ہر حقدار کا حق نازل فرما دیا، اس کو حق دے دیا. ولیس لوارث وصیہ، اور کسی وارث کے لیے وصیت کرنا جائز نہیں ہے کیونکہ وہ پہلے ہی وراثت میں حصہ دار ہے، اس کو وراثت دے دیں اور ساتھ اس کے بارے میں مزید وصیت کر دینا کہ اس کو یہ بھی دے دیں، یہ غلط ہے. ایسی اسلام کے اندر کوئی بات نہیں. 7ویں بات آپ نے یہ فرما دی کہ امانت کی پاسداری کی جائے. خطبہ حجۃ الوداع چونکہ انسانی حقوق کا بہترین منشور آپ نے پیش کیا، اور یہ بھی ایک انسان کا دوسرے انسان پر حق ہے کہ جب اس کے پاس امانت رکھی جائے اور جب واپسی کا مطالبہ کیا جائے بغیر کسی حیل و حجت کے، بغیر چونچرا کیے، اگرچہ مگرچہ کیے، اس کی امانت اچھے انداز سے اس کو واپس کر دی جائے. مسند احمد کی روایت کے مطابق آپ نے فرمایا کہ الا ومن كانت عنده امانہ فليؤديها، خبردار جس کسی کے پاس بھی لوگوں کی امانتیں موجود ہیں اس پہ ڈاکہ زنی کرتے ہوئے قابض نہ ہو، بلکہ جب اس کا مالک واپسی کا مطالبہ کرے امانتیں واپس کر دی جائیں. اور فرمایا کہ الی من ائتمنہ علیہا. 9ویں بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نومولود جہاں پہ بڑی عمر کے لوگوں کے حقوق بیان کیے، خواتین کے حقوق بیان کیے، پیدا ہونے والے بچے کے حقوق بھی آپ نے بیان فرما دیے. زمانہ جاہلیت کے اندر اصل میں ہوتا یہ تھا ایک عورت کے ساتھ 10 افراد جو ہے وہ تعلقات قائم کرتے تھے، اور ایک عورت کے ساتھ 10 افراد شاباشی کیا کرتے تھے. اور جب 10 لوگ ایک عورت کے ساتھ مختلف مواقع پہ تعلقات قائم کریں گے اور پھر ان کے نطفے کے اختلاط کا مسئلہ پیدا ہو جاتا کہ اب بچے کی نسبت کس باپ کی طرف کی جائے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ اصول بنوا دیا. آپ نے فرمایا کہ الولد للفراش، بچہ اسی کا ہوگا جس کے بستر پر پیدا ہوا ہے. وللعاہر الحجر، اور جو گند مارنے والا ہے، زیادتی اور ظلم کرنے والا ہے، زنا کرنے والا ہے، اگر وہ پکڑا جاتا ہے تو حاکم وقت کی ذمہ داری ہے کہ اس کو پتھر مار مار کے رجم کر دیا جائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ خالق و مالک ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بنائے ہوئے قوانین کو اپنی زندگیوں میں لانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله. 9واں پہلو آپ نے یہ بیان کر دیا کہ معاشرے میں رہنے کی شناخت کا حق بھی دیا. جب بڑے خاندان کے لوگ بعض دوسرے لوگوں کو اپنے سے کمی اور کمزور سمجھیں گے تو جو کمزور برادریوں کے لوگ ہیں وہ معاشرے کے اندر عزت پانے کے لیے اور معاشرے میں اپنے کئی ایک حقوق کو حاصل کرنے کے لیے اپنی ذات پات بدلنا شروع کر دیں گے. ہم نے بھی اپنے دور میں دیکھ رکھا ہے کہ ایک قوم، ایک برادری فلاں علاقے میں رہتی تھی، اس وقت اس کا کوئی اور ذات پات تھی. اللہ نے پیسے دے دیے، شہروں کا رخ کر لیا، رقبہ خرید لیا، اب وہاں پہ آ کے کئی اور خاندان کی جانب نسبت کرنا شروع کر دی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا کرنے والے پر فرمایا کہ اللہ کی لعنت ہے، فرشتوں کی لعنت ہے اور تمام انسانیت کی لعنت ہے. اور ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاوند کو بیوی کے حقوق اور بیوی کے اوپر خاوند کے جو حقوق ہیں ان کے بارے میں بھی صحابہ کرام کو واضح نصیحت فرمائی.
اور آخر میں آپ نے فرما دیا کہ میرے صحابہ جب میں دنیا کو چھوڑ کے اللہ کے حضور چلا جاؤں تو پھر میرے بعد تم نے زندگی کیسے گزارنی ہے. اس کے بارے میں فرمایا کہ کتاب اللہ کو مضبوطی سے تھام لینا اور میری سنت احادیث کی صورت میں تمہارے تک موجود ہے، ان کے مطابق عمل پیرا ہونا، تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے. اور آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرما دیا کہ میرے بعد کافر نہ ہو جانا، اسلام پہ عمل کرتے رہنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ فتنوں کے اندر مبتلا ہو کے اسلام کو چھوڑ بیٹھو اور ایک دوسرے کی گردن مارنا شروع کر دو. اور سب سے آخری بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرما دی وہ آپ نے اپنی نبوت کا حق ادا کر دیا، اور ساتھ ہی نبوت کی یہ ذمہ داری امت کے علماء پر صرف موقوف نہیں کی بلکہ ہر اپنے نام لیوا امتی کے اوپر یہ ذمہ داری لگا دی، اور فرمایا کہ الا لیبلغ الشاہد الغائب، میرے صحابہ میں یہ تمہاری ذمہ داری لگاتا ہوں جنہوں نے آج میری باتیں یہاں پر سنی ہیں وہ میرے ان تمام امتیوں تک میرا یہ پیغام پہنچا دے جو آج یہاں پر موجود نہیں تھے. حاضر کی ذمہ داری ہے کہ غائب تک میرا پیغام پہنچا دیں. اس لیے پیارے بھائیو ہمیں بھی چاہیے اگر ہمیں قرآن کی ایک آیت آتی ہے، آپ کا ایک فرمان یاد ہے، اس کو آگے منتقل کریں، دین کا یہ سلسلہ چلنا چاہیے. لیکن ہم یہ شرم محسوس کرتے ہیں کہ یہ قاری صاحب کا کام ہے، علماء کا کام ہے. اللہ ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو سمجھ کر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. ایک اعلان جو گزشتہ جمعے بھی ہم نے کیا تھا، بچوں کے لیے گرمیوں کی چھٹیوں میں 40 دن کا سمر کورس کا اہتمام کیا گیا ہے. اس کی رجسٹریشن کا جو آغاز ہے وہ 2 جولائی سے لے کے 7 جولائی تک رجسٹریشن ہوگی، اور انشاءاللہ 8 جولائی کو مغرب کی نماز کے بعد ہماری اسی مسجد کے اندر ایئر کنڈیشن ماحول میں بچوں کی جو تربیتی کلاس ہے اس کا آغاز ہوگا. ایسے ہی خواتین کے لیے بھی سمر کورس کا اہتمام کیا گیا ہے، اور یہ 30 دن کا کورس ہے، اور کلاس کی ٹائمنگ صبح 9:30 سے 11:30 بجے تک ہے، اور اس کی کلاس کا آغاز بھی انشاءاللہ 10 جولائی سے ہو جائے گا. تو اس لیے میں گزارش کروں گا کہ اپنے بچوں کو، ماؤں بہنوں کو، کہ وہ اس کے اندر ضرور رجسٹریشن کروائیں، شرکت کروائیں. اور اگر کہیں جانا بھی ہے تو یہ ابھی 7-8 دن باقی ہیں، متعلقہ تاریخ سے پہلے بخیر وفیت واپس تشریف لے آئیں. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی